اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدثر اقبال سبل السلام چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام کے متعلق اہم معلومات پر ویڈیو اور لیکچر کا سلسلہ جاری تھا۔ آج اسی سلسلے کی ایک اہم ویڈیو اور ایک اہم لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر بھی آپ پسند کریں گے، اس کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر قوم صالح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قوم صالح یا قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آپ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ آپ نے ان کو دعوت دی، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہے، اڑے رہے اور ایک منہ مانگا معجزہ انہوں نے طلب کیا۔ آپ نے وہ معجزہ بھی ان کو دکھلایا، اس کے باوجود وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ وہ لوگ تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے۔ آپ نے دعوت دیتے ہوئے ان کو ایک یہ ارشاد فرمایا، وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا صلہ میرے رب العالمین کے ذمہ ہے، پروردگار کے ذمہ ہے۔ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، استغفار کرنے کا حکم دیا، لیکن اس سب کے باوجود وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ تو اس سلسلے میں جو سوالات بن سکتے ہیں یا جو باتیں امتحان میں پوچھی جا سکتی ہیں، وہ ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ پہلا سوال یہ ہے، قوم سمود کن کی طرف منسوب تھی؟ تو درست جواب ہے سمود بن اعلیٰ کی طرف۔ ان کا جد امجد یا جد اعلیٰ جو تھا وہ سمود بن اعلیٰ تھا، اس کی طرف یہ قوم سمود منسوب تھی، نسبت کی جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے، قوم سمود کی بستیاں کہاں آباد تھیں؟ تو حجر میں، وادی حجر میں ان کی بستیاں آباد تھیں۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اگلا سوال ہے، حجر کہاں واقع ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک پھیلا ہوا ایک وسیع میدان ہے، اس کو وادی حجر یا حجر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قوم سمود کے اجڑے ہوئے گھروں کو آج کل کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے فج الناقہ۔ پوچھا جا سکتا ہے فج الناقہ سے کیا مراد ہے؟ تو قوم سمود کی تباہ شدہ بستیاں، ان کو فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قوم سمود کی طرف کون مبعوث ہوئے تھے؟ تو درست جواب حضرت صالح علیہ السلام۔ اگلا سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے 9 بار۔ قرآن مجید میں 9 بار آپ کا تذکرہ ہوا، آپ کا نام آیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اہل سمود کس کی عبادت کرتے تھے یا قوم سمود کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو درست جواب یہ بھی بتوں کے پجاری تھے۔ جس طرح قوم نوح بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، قوم نوح کے بعد قوم عاد بتوں کی عبادت کرتی تھی، اسی طرح قوم سمود بھی بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اگلا سوال، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کون سا تھا؟ تو درست جواب اونٹنی۔ قرآن مجید میں اس کو ناقۃ اللہ بھی کہا گیا۔ اگلا سوال ہے، کس عورت نے مصدع نامی شخص کو اپنا آپ اس شرط پر پیش کیا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کرے؟ یہ عورت بہت مالدار تھی، اور اونٹنی جو ان کو ملی تھی معجزے میں، وہ جس جگہ پہ جاتی، اگر کنویں پہ جاتی تو کنویں کا پانی پی لیتی، سارا پانی خشک کر کے رکھ دیتی، اسی طرح کھیتوں میں، چراگاہوں میں۔ تو اس مصدع نامی شخص کو ایک عورت نے اپنا آپ اس شرط پر پیش کیا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو اس عورت کا نام ہے صدوق یا صدوقہ نامی عورت نے اپنا آپ پیش کیا۔ مصدع جو تھا اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ اگلا سوال ہے، کس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں جس نے قیدار بن سالف سے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی، یہ شرط رکھی کہ وہ اونٹنی کو قتل کرے؟ اس کی بڑی حسین و جمیل بیٹیاں تھیں،
تو اس نے کہا اس شرط پہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروں گی کہ آپ اس اونٹنی کو قتل کریں۔ تو اس کا جواب ہے عنیزہ نامی عورت نے قیدار بن سالف کو اس مقصد پر ابھارا۔ اگلا سوال ہے اونٹنی پر تیر کس نے چلایا؟ تو درست جواب ہے مصدع نے تیر چلا کے اونٹنی کو زخمی کیا، اور قریب سے جو اونٹنی پر حملہ کیا وہ قیدار بن سالف نے کیا۔ تو اگلا سوال اونٹنی کی کونچیں کس نے کاٹ ڈالیں؟ تو جواب ہے قیدار نے۔ اس کے بعد قیدار نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اگلا سوال ہے اس فعل میں کل کتنے افراد شریک تھے؟ اس جرم میں کل 9 افراد شریک تھے، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ کہ شہر میں 9 لوگ تھے جو فساد کیا کرتے تھے۔ تو یہ 9 لوگ کل شریک تھے، ان میں جو مین کردار ہیں وہ مصدع اور قیدار بن سالف ہیں۔ اگلا سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جگہ کہاں تھی؟ تو وادی حجر کے ایک غار میں نماز پڑھنے کی جگہ تھی۔ جب ان بدبختوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اب جا کے حضرت صالح کو بھی قتل کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ ان کے غار کی طرف بڑھے تو پہاڑ کی چوٹی سے پتھر گرا کر ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ باقی لوگوں نے اس کی ذمہ داری بھی حضرت صالح پر ڈال دی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ہمارے بندوں کو قتل کیا، لیکن ان میں سے چونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ اس بات پہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتے تھے، لہذا حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے نقصان نہیں دیا، ہاں الزام لگا دیا کہ ہمارے جو یہ بندے قتل ہوئے آپ نے ان کو قتل کیا۔ اگلا سوال ہے روح المعانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ تو درست جواب 120 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اگلا سوال ہے کتنے خاندان عذاب میں گرفتار ہوئے؟ تو درست جواب ہے 5000 خاندان عذاب کے اندر مبتلا اور گرفتار ہوئے، تباہ و برباد ہوئے۔ اگلا سوال حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ تو جواب صالح بن عبید بن عاصف، یہ آپ کے والد کا نام تھا۔ اگلا سوال ہے سمود کس کا بھائی تھا جس کے نام سے یہ قبیلہ ہے؟ تو درست جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سمود اور جدیس یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید میں عاد کا خلفاء کن کو کہا گیا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ سورۃ اعراف میں۔ تو عاد کا خلفاء یا عاد کا خلیفہ یا عاد کے بعد بسنے والے یہ قوم سمود ہیں۔ تو سوال میں یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قوم سمود کا زمانہ قوم عاد سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ تو درست جواب ہوگا قوم سمود کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے، بلکہ قوم عاد کے بقیہ لوگ جو تھے ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ انہی کی نسل میں سے تھے۔ وادی حجر کیا کہلاتی ہے؟ درست جواب حجر سمود، یعنی اس کو وادی حجر بھی کہتے ہیں، حجر سمود بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال قوم کا سردار تھا ایک جندع بن عمر بن محلات نامی، اس نے ایمان لانے کا ارادہ کیا، اس بات پر آمادہ بھی ہوا، تو کن 3 شخصوں نے اس کو ایمان لانے سے منع کیا، روکا، باز رکھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے بت پرست 3 تھے، الحباب، ذؤاب اور رباب۔ ان تینوں نے اپنی قوم کے اس سردار کو ایمان لانے سے اور اس ارادے سے باز رکھا۔ ان میں جو رباب تھا وہ بدبختی میں ان دونوں سے بھی بڑا ہوا تھا، یہ مشہور کاہن تھا۔ اگلا سوال ہے صدوق یا صدوقہ نامی جو عورت تھی اس کے شوہر کا کیا بنا؟ یہ مصدع جو اس کا چچا زاد بھائی تھا جس کے اوپر اپنے آپ کو یہ پیش کر رہی تھی، تو اس کا شوہر جو تھا اس کا کیا بنا؟ تو جواب یہ ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، جبکہ مصدع اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ ان دونوں نے مل کر اپنا منصوبہ بنایا۔ یہ عورت صدوقہ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت عورت تھی۔ اگلا سوال ہے عنیزہ کی بیٹیاں کس سے تھیں، یعنی ان کا باپ کون تھا؟ تو اس کا جواب ہے ذؤاب جو پہلے گزر چکا ہے 3 بت پرستوں میں سے، ان میں سے تھا، اس کی بیٹیاں
تھیں عنیزہ ان کی یعنی ان بیٹیوں کی ماں تھی، اور ان کا باپ جو تھا وہ ذؤاب تھا۔ اگلا سوال ہے قوم سمود کو عذاب کے لیے کتنے دن کی مہلت دی گئی؟ تو درست جواب 3، فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، کہ تم نفع اٹھا لو 3 دن۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس چیز کا پتہ چلا کہ ان بدبختوں نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت بھی تقسیم کر کے انہوں نے گوشت بھی کھا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کی مہلت ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ چنانچہ 3 دن کے بعد یہ ہلاک کر دیے گئے۔ اگلا سوال ہے مہلت کا پہلا دن جمعرات کا دن تھا، اس دن کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا؟ تو اس دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، جمعہ کو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، ہفتے والے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب ہفتے کا دن ہو گیا اور رات آ گئی تو انہوں نے کہا مہلت کے دن تو ختم ہو گئے، چنانچہ اگلا دن اتوار کا تھا۔ تو اگلا سوال ہمارا یہ ہے قوم سمود پر عذاب کس دن آیا؟ تو اتوار درست جواب ہے، اور عذاب یہ تھا آسمان سے چنگاڑ اور چیخ، جبکہ زمین سے زلزلہ، اس کی وجہ سے ان کے دل اور کلیجے پھٹ گئے، سارے لوگ مر گئے۔ اگلا سوال ہے قوم سمود کا کون سا فرد حرم میں ہونے کی وجہ سے عذاب سے محفوظ رہا؟ وہ اس وقت حرم پاک کے اندر آیا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ تو اس کا جواب ہے ابو روال، یہ حرم میں موجود تھا، جوں ہی یہ حرم سے باہر نکلا حدود حرم سے، تو جو عذاب اس کی قوم کے اوپر آیا تھا اسی کے اوپر بھی آیا۔ تو لوگ اس کی قبر کے اوپر جا کے پتھر مارتے تھے، پتھر پھینکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتلایا کہ اس قبر میں ابو روال دفن ہے، اور اس کے ساتھ سونے کی اینٹ یا ٹہنی بھی دفن ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جب قبر کھودی ہے تو یہی دونوں چیزیں، وہ سونے کی اینٹ اور ٹہنی جو تھی وہ بھی برآمد ہوئی۔ اگلا سوال ہے کس غزوہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے علاقے سے تیزی کے ساتھ گزر گئے؟ تو درست جواب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر کر آگے چلے گئے۔ اگلا سوال ہے کون سی قوم پتھروں کو تراش کر گھر بناتی تھی؟ تو اس کا جواب بھی آسان ہے، قوم سمود۔ اگلا سوال نزول عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کہاں جا کر آباد ہوئے یا کہاں جا کر ٹھہرے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ حرم میں جا کر ٹھہرے مکہ میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ فلسطین کے علاقہ رملہ میں جا کے ٹھہرے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ حضرموت کے اندر جا کے ٹھہرے۔ اسی طرح آپ کے وفات کے متعلق بھی مختلف قول ہیں، تو جس نے جو علاقہ بتلایا ان کے مطابق وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ نما سینا کے مشرقی کنارے آپ کی قبر موجود ہے، یعنی فلسطین کے علاقے میں رملہ میں جا کے آپ آباد ہوئے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ عمر بھر انہوں نے مکان اپنے لیے نہیں بنایا، بلکہ چلتے پھرتے انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تعریف ذکر میں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، عمر بھر اپنے لیے انہوں نے مکان تعمیر نہیں کیا۔ اور آپ کی کل عمر جو تھی وہ 280 سال تھی۔ تو ناظرین یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق چند اہم معلومات اور اہم سوالات۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر سوالات میں سے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا تو ان سوالات سے باہر نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔